چیئرمین صاحب، شکریہ آپ کا کہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا. آج جو صورتحال اسرائیل کے ایران پہ اٹیک کرنے سے پیدا ہوئی ہے، جس سے کہ خطے میں ایک بار پھر ایک عدم استحکام کریٹ کر دیا گیا ہے، ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں. کسی بھی ملک کو جس طرح کہ ہمارے ملک پہ انڈیا نے اٹیک کیا بلا جواز، ان پرووکڈ، اور اس کا جواب پھر ہم نے مؤثر طریقے سے دیا، اسی طرح جو ایران نے اپنے دفاع میں کاؤنٹر اٹیک کیا. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ان دونوں ممالک کے درمیان ایک غیر یقینی صورتحال کو جنم دیا ہے. اس سے کئی مسائل پیدا ہوں گے، ہمارے ملک کے لیے بھی ہوں گے، چاہے اگر ہم اس کو، چونکہ بجٹ کا سیشن ہے، اکنامکلی اسپیکنگ جو پیٹرولیم ہے وہ آج اس حملے کی وجہ سے $8 فی بیرل اس کی قیمت بڑھ گئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں. تو اب آج کل کے وقت میں جب کہیں بھی کسی بھی ملک میں کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے تو اس کی جو ریپرکشنز ہیں وہ تقریباً عالمی طور پہ محسوس کی جاتی ہیں. خاص طور پہ ہمارا ملک جو کہ معاشی طور پہ بڑے ہی کمزور پاؤں پہ کھڑا ہے، ہمارے جو معاشی سمت ہے، جو ہماری معاشی حکمت عملی ہے، ہماری جو معاشی پرائرٹیز ہیں، وہ انتہائی ناقص، گراؤنڈ ریالٹیز کو بالکل مد نظر نہیں رکھا ہوا. اور جو ہماری معاشی پالیسیز خاص طور پہ یہ پچھلے 3 سال سے جو بجٹ آئے ہیں، یہ چوتھا بجٹ ہے اس انسٹالڈ حکومت کا، PDM-2 کا، PDM-1 کا، جس نے ہماری ایک کمزور اکانومی تھی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. یہ بجٹ جو کہ ایک ایسا بجٹ ہے جس نے کہ پچھلے جو 3 بجٹس تھے اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے اپنی نااہلی، غیر ذمہ داری، غیر پروفیشنلزم اور غیر سیاسی بجٹ دیا ہے. اور اس بجٹ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ پیدائشی طور پر ہی کنٹروورشل ہو گیا ہے. کنٹروورشل کس وجہ سے ہوا ہے کہ آج کل کے دور میں جس میں کہ انفارمیشن بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، جو معاشی اعداد و شمار دیے گئے وہ کافی ان پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. اس کی جو سینکٹٹی ہے بجٹ کی، جو نمبرز کی جو سینکٹٹی ہے، وہ اس وقت کمپرومائز لگتی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بجٹ اعداد و شمار کی ہیرا پھیری ہے. پہلے کبھی بھی اس طرح کی سیریس آبجیکشنز نہیں آتی تھیں کسی کی بجٹ کے اعداد و شمار پہ جتنی کہ اس دفعہ آئی ہیں. وجہ سمجھ میں آتی ہے، ایک ایسی حکومت جو کہ اعداد و شمار کو مینیپولیٹ کرتے ہوئے آئی. 8 فروری کے الیکشنز میں جس طرح سے فگرز کو اوپر نیچے کیا گیا،
60,000 کی جگہ اس کے ساتھ 1 لگا دیا, وہ 1,60,000 ہو گیا. کاغذ جس طرح اسپینش میں کہتے ہیں پاپیل اگوانتا تودو, نونکا پروٹیستا. کاغذ کبھی بھی احتجاج نہیں کرتا, نہ پروٹیسٹ کرتا ہے. تو کاغذ پہ آپ جو بھی لکھ دیں, لیکن جو اصل چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عوام کی پلس. جو حکومت, جو کام جس میں کہ عوام کی رائے شامل نہ ہو, اس کو کبھی بھی پذیرائی نہیں ملتی ہے, اس میں وہ مورل سٹرینتھ ہی نہیں ہوتی ہے. یہی کام انہوں نے بجٹ میں بھی کیا, اور خود انفارمیشن اپنا جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں, یہ میں کوٹ کر رہا ہوں, یہ کوئی میں اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا ہوں, کہ انہوں نے خود اس کو مزید مشکوک بنا دیا. جب ایک بڑا انگریزی اخبار ہے, وہ لکھتے ہیں, ان کی ہیڈ لائن ہے, چیئرمین صاحب ہیڈ لائن, وہ لکھتے ہیں ریڈی ٹو ہیو دا GDP projection proved by committee. Aurangzeb says he owns data released in economic survey. Economy is experiencing gradual recovery after IMF deal. یہ تو ہو گیا ایک tacit admission that there is something wrong with the GDP figures. And it is just not the finance minister GDP figures. آپ نے سن لیا. It is what comprises of GDP. ایک اوور آل بجٹ کے مختلف جو ڈرائیونگ ٹولز ہوتے ہیں اکانومی کے, اس کا ایک مرکب ہوتا ہے. تو جب آپ فگرز کو دیکھیں, یہ بالکل ایسے ہے کہ عام الفاظ میں سمجھانے کے لیے کہ اگر ایک ڈگری ہے, اس کے سبجیکٹس ہیں میتھمیٹکس فیل, بایولوجی فیل, انگلش فیل, فلانا فیل, دوسری پہ ایوریج نمبر, اور آپ کہیں کہ جی فرسٹ ڈویژن آ گئی ہے. جب آپ نمبروں کو جمع کریں تو وہ تو فیل کا تاثر دیتا ہے. آپ ایسے جو مین اکنامک ڈرائیورز ہیں وہ کیا ہیں آپ کے, وہ ہیں ایگریکلچر, انڈسٹری, سروسز, انفلیشن. اگر آپ ان فگرز کو دیکھیں, پہلے تو 22 کو جب ہماری حکومت کا تختہ الٹا گیا ایک سازش کے تحت, تو امید اس وجہ سے تھی ان کو کہ اسی اکنامک ٹائٹ پہ رائڈ کرتے ہوئے یہ آگے جائیں گے. اور اگر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حکومت میں مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے, 12.8% اس وقت مہنگائی تھی, کووڈ کا زمانہ تھا, اور کووڈ سے جو بھی عالمی سپلائی چینز میں جو ڈسرپشنز آئی تھی, اس کے باوجود ہماری گورنمنٹ نے 6% کی 6.2 if I'm not wrong, yes 6.2% کی گروتھ تھی, GDP گروتھ. پھر جو ایگریکلچر تھا وہ 4.2 تھا 2022 میں, اور اب ہے 0.6%. ایگریکلچر 24% GDP میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ایگریکلچر ہماری اکانومی کا مین سٹے ہمیشہ ایگریکلچر رہا ہے. ہماری کیش کراپس, ہماری 22-25 کروڑ عوام, یہ امپلائمنٹ بھی کریٹ کرتا ہے, یہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی بھی کریٹ کرتا ہے, اور یہ ایک اس ملک کے عوام کے لیے کھانا بھی مہیا کرتا ہے. اب جس طرح کی پالیسیز دی گئیں, پالیسیز تو ہیں نہیں, نی جرک ریئیکشنز ہیں. آپ نے دیکھا پچھلے سال کیا ہوا گندم کے ساتھ, کہ ایک ٹرانزیشن کیے بغیر آپ اوور نائٹ فیصلہ کرتے ہیں پنجاب حکومت کہ جی سپورٹ پرائز کو ہٹا دیا گیا ہے, تو وہاں کی کسانوں کا, ان کو گندم سڑکوں پہ کھڑے ہو کے ضائع کرنی پڑی, ان کو
تقریباً 4 سے 5 ٹریلین روپے کا نقصان ہوا. کاشتکار کی تو کمر توڑ دی آپ نے. اسی طرح جو ہماری باقی فصلیں ہیں انہوں نے بھی اس سال کانٹریکشن کی. وجوہات آپ جو بھی دیں, ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ایک کہ لوگ ڈر گئے کہ جی ان کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایک دن پہلے ہماری جو مین کاٹن کراپ ہے, ہماری جو میز ہے, ہماری جو ویٹ ہے, اس کی جو پرائسنگ ہے, اس کی جو سپلائی چین ہے, اس سارے کو ڈسٹرب کر دیا گیا. تو ایک ایلیمنٹ آف انسرٹینٹی کریٹ کر دی گیا ایگریکلچر سیکٹر میں. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کانٹریکٹ ہو گئی, اور ابھی خبریں یہ ہیں کہ جی ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی. کاٹن تو ہم امپورٹ کر ہی رہے ہیں, بلینز آف ڈالر کا ہم فورن ایکسچینج کو ضائع کریں گے اپنی ناقص پالیسیز کی وجہ سے, کسان دشمن پالیسیز کی وجہ سے, اپنے خاص لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. کبھی ایکسپورٹ کریں گے پھر اسی چیز کو امپورٹ کریں گے. تو دیر از سم ون ہو از میکنگ منی. اس کے بعد جب دوسری فگر لیں آپ, وہ ہے انڈسٹری کی. انڈسٹری ہمارے زمانے میں 7% گرو کر رہی تھی 1922 میں, اور اس دفعہ انہوں نے فگر دیے ہیں 4.8. انہوں نے جو فگر دیے ہیں بجٹ میں وہ 4.8 کے ہیں. اب 4.8 اسپیشلی جب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ مسلسل کانٹریکٹ ہو رہی ہو, چاہے وہ پاکستان بزنس کونسل ہو, چاہے وہ باقی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہوں, اکانومسٹ ہوں, وہ ہم نے دیکھا کہ وہ سکڑ رہی ہے, نیگیٹو میں ہے. یہ 4.8 دکھا رہے ہیں آخری کوارٹر میں. وہ بھائی کیا ایسا جادو ہو گیا جس سے کہ یہ بڑھ گئے؟ اس سے تاثر ملتا ہے کہ یہ فگرز مینیپولیٹڈ فگرز ہیں, یہ جنون فگرز نہیں ہیں, یہ گراؤنڈ کی فگرز نہیں ہیں. آپ فیل ہوئے ہیں اس مضمون میں اور آپ نے دکھایا کہ آپ اس میں پاس ہوئے ہیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو کہ بہت بڑا ایک کنٹریبیوٹر ہے آپ کی انڈسٹری, اس میں امپلائمنٹ بھی آتی ہے, اس میں ہر چیز آتی ہے, وہ آپ نے ختم کر دی. تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری نمبر 1 انڈسٹری کی پالیسی نہیں ہے جی. دیر از نو انڈسٹریل پالیسی ان دس کنٹری وچ از بائی ڈیزائن, ناٹ بائی ڈیفالٹ. اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن کو ڈسکریج کیا گیا ہے. جو ایگزسٹنگ انڈسٹری بھی ہے اس پہ بھی جس طرح کی سٹیپس لیے گئے ہیں وہ اینٹی انڈسٹریز ہے. ہم انڈسٹریلسٹ کے ورڈ کو نہیں یوز کرنا چاہتے بیکاز انڈسٹریلسٹ ہیز اے ویری نیگیٹو کنوٹیشن, اور وین یو کمپیئر دیم ود دا پور پیپل تو انڈسٹریلسٹ لگتا ہے بڑا پاورفل بھی ہوتا ہے اور ہوتا بھی ہے. یہ انڈسٹری جو کہ کئی ایسی انڈسٹریز ہیں ہمارے وقت میں, آپ کو فیصل آباد میں لیبر نہیں ملتا تھا, فل کیپیسٹی پہ چل رہے تھے, اسی لیے ہم نے یہ 7% کی گروتھ کی. کوئی وہاں پہ آپ کو لیبر نہیں ملتا تھا فیکٹریز میں. آج فیکٹریز بند ہو رہی ہیں, کنفرم کر لیں آپ, یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں, فیکٹریز بند ہو رہی ہیں. اور اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جب را مٹیریل, کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں جو ایکسپورٹ کے لیے کچھ امپورٹ کرتی ہیں مٹیریل, را مٹیریل, آپ کو چونکہ بڑے آپ بجائیں, بانسریاں بجائیں, بڑے بین بجائیں کہ جی فورن ایکسچینج ہمارا بڑا سٹیبل ہو گیا ہے, فورن ایکسچینج ریزروز اتنے بڑھ گئے ہیں, ادھر سے قرضہ لیا, بینک سے لیا, ادھر سے لیا, ادھر سے لیا, ادھر سے لیا, اور کہتے ہیں جی ہم تو بڑے امیر لوگ ہیں. یہ فالس ہے, یہ دکھاوا ہے. یہ بالکل ایک ایسی شخص کی مثال ہے جو کہ بینکرپٹ ہو لیکن دوست مل کے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیں, اور وہ بھی یہ نہیں کہ ان کے نام پہ کر دیں, وہ جب چاہیں وہ کھینچ بھی سکتے ہیں.
آپ نے اس کی بیسس پہ اپنے بینک کے ریزروز لگائے ہوئے ہیں. آپ مارکیٹ سے اربوں ڈالر, 5 ارب ڈالر خریدے آپ نے پچھلے سال. اب جب آپ مارکیٹ سے خریدیں گے تو آپ نے وہ والے ڈالر جو کہ لوگ بھی خرید سکتے ہیں, آپ نے یو ہیو سکڈ دا ڈالرز فرام دا مارکیٹ اینڈ ویری آرٹیفیشلی بلڈنگ یور ریزروز. ایل سیز کھل نہیں سکتی ہیں. انڈسٹری کیسے گرو کیا ہے انہوں نے 4.8% پہ, جب آپ کے را مٹیریل کے امپورٹ کے لیے ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں. آپ نے ادھر کنٹرول کیا ہوا ہے, ایل سیز نہیں کھول سکتے آپ. اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ترقی کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے تو ایل سیز نہ کھولیں. آپ بڑے سلیکٹیولی کچھ جو بڑے ویل ہیلڈ ہیں ان کو آپ جو ہے تو دے دیتے ہیں. میں بینک کر رہا ہوں, میں جانتا ہوں how it works and how it's working and how it should not be worked. یہ جب انڈسٹری کو آپ اتنے, پھر اس پہ ٹیکسیشن, آپ نے ایسے ٹیکسیشن کی ہوئی ہے جیسے کہ یہ جرمنی ہو. او بھائی جرمنی ایک لا ابائڈنگ, ایک پراپر, ایک اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی ہے, وہاں پہ رول آف لا ہے, وہاں ایجوکیشن ہے, وہاں سکلز ہیں, وہاں ہیلتھ ہے. آپ پریٹینڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی بہت ایڈوانس نیشن ہے. ہیلتھ پہ تو آپ نے بیڑا غرق کر دیا, ایجوکیشن کا تو نام ہی نہ لیں. یہ ساری چیزیں جس کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. انہوں نے بجٹ دے دیا کہ جی یہ یوں ہوگا اور یہ یوں ہوگا اور یہ ہوگا, اور قرضے کا بجٹ ہے, یہ IMF کا بجٹ ہے. This is not from a true representative of the elected representative of the people, and that's why this budget does not reflect the reality of Pakistan. نہ یہ عوام دوست ہے, یہ عوام کش ہے, عوام دشمن ہے. ایسا بجٹ جو کہ آپ IMF کی کنڈیشنز پہ بنائیں گے تو آپ کب تک بے ساکھیوں پہ چلیں گے؟ قومیں بے ساکھیوں پہ چلتی ہیں وہ چل تو لیں گی, دوڑ نہیں سکتی ہیں. تو نہ بتائیں ہمیں یہ آپ کے ایشین ٹائیگر بنا دیں گے اور خطے کا فلانا بنا دیں گے, ساؤتھ ایشین خطہ بنا دیں گے آپ. یہ ساری کھوکھرے نعرے ہیں, ہم نے بہت سنے ہیں. یہ ہم نے یہ جو پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کا جو منسٹر ہے, اس سے ہم نے بہت اس طرح کی بھاشن اس نے ہمیں دیے ہیں, اور یہ چورن اس کو بیچتا رہا ہے. I wish he was here. We would have asked him some real time questions. بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو اور انڈیا کو اکٹھا ملا دیا. He should be ashamed of himself. اس کو شرم آنی چاہیے کہ اس نے آپ دشمن ہمیں پاکستان کا بنا رہے ہیں اور آپ شرم کے بھی بات نہیں کرتے ہیں. پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می. آپ یہ ریکارڈ پہ ہے, ہلے مولی کی بات نہیں, یہ فیکٹس ہیں. یہ آپ کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے, میں نے نام بھی نہیں لیا, وہ ایک پروفیسر ہے, کہتا ہے اپنے آپ کو, ہم اس کو ارسطو اور کہتے ہیں. اب ایسے حالات, واپس چلتے ہیں انڈسٹری پہ, اس میں بعد میں آؤں گا. پھر ہے سروسز. ہمارے وقت میں 6.7 تھی, اب ہے 2.9%. اب سروسز جناب اعلیٰ جو فائنانس منسٹر صاحب ہے, ذرا ہمیں یہ بتائیں گے کہ کیسے یہ سب, جب یہ چیزیں نیچے جا رہی ہوں تو سروسز کیسے بہتر ہو سکتی ہیں. کیسے ایک ملک جس میں کہ انٹرنیٹ بند ہو, جس میں کہ اور اس قسم کی ریسٹرکشنز ہوں, جب ہماری جتنے بھی سروس ریلیٹڈ سٹریمز ہیں وہ کیسے آگے جائیں. حکومت ہیں, آپ حقیقی نمائندے نہیں بیٹھے ہوئے. جب سروس ریلیٹڈ سٹریمز ہیں وہ کیسے ہوئے, جب حقیقی نمائندے بیٹھے ہوتے وہ اس قسم کا بجٹ نہ دیتے.
حقیقی نمائندے نے اپنے حلقوں میں جانا ہوتا ہے, جواب دہ ہوتا ہے وہ اپنے عوام کا. تو جب آپ جواب دہ ہی نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو کس چیز کی پرواہ ہے؟ آپ تو پھر ایک خاص سیگمنٹ جس کو آپ اشرافیہ کہتے ہیں, تو جب آپ جواب دہ ہی نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو کس چیز کی پرواہ ہے؟ آپ تو پھر ایک خاص سیگمنٹ جس کو آپ اشرافیہ کہتے ہیں ان کے مفادات کا آپ خیال کریں گے, اور وہ آپ بڑی اچھی طرح سے کر رہے ہیں, آپ کرتے آئے ہیں. یہ غریبوں کے لیے نہیں ہے یہ بجٹ سر. بجٹ غریبوں کے لیے, غریب اس لیے میٹر کرتے ہیں کہ آپ ان کا خون چوس سکیں. جتنی بھی ٹیکسیشن ہوئی ہے وہ ساری اسی لوگوں پہ ہوئی ہے جن سے کہ آپ ٹیکس وصول کرتے رہے ہیں. اتنی اہلیت آپ میں ہے نہیں کہ آپ ٹیکس ریٹس کو وائڈن کریں, آپ ویلتھ کریشن کریں, آپ انڈسٹریلائزیشن کریں, آپ آئی ٹی سیکٹر میں جائیں. آئی ٹی سیکٹر میں اگین جہاں پہ کہ انٹرنیٹ, کتنے لوگ ہیں جو کہ چلے گئے یہاں سے بزنس اٹھا کے دبئی چلے گئے, مختلف اور ممالک میں چلے گئے. تو جناب عالی جو ایک اوور آل تاثر ملتا ہے وہ منسٹر صاحب بتائیں گے, لیکن عوام جتنے اکانومسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فگرز فج فگرز ہیں. آپ جو ڈالرز کو اکٹھا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, ایک آپ کے ایکسپورٹس بری طرح سے گری ہیں, امپورٹس بری طرح سے گری ہیں. ایل سی جب کھلیں گی نہیں تو امپورٹس کیسے ہوں گی؟ ایکسپورٹس یہ ہے جب را مٹیریل نہیں آئے گا تو آپ ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں گے؟ ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹ چھوڑی تھی, اور یہ کہ جو کہ ہیں زیادہ تر بزنس مین انہوں نے یہ بیڑا غرق کر دیا. مجھے نہیں پتا اپنا, تو انہوں نے ماشاءاللہ اگلی کی 10 پشتوں کو بھی وہ کر دیا ہوگا. اب اس ساری صورتحال نے کیا پیدا کیا ہے؟ وہ ہے کہ ایک میسو ان امپلائمنٹ, لوگوں کی سطح غربت سے کتنے لوگ نیچے چلے گئے اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جناب عالی جو پاورٹی لائن ہے, اور یہ ورلڈ بینک کے فگرز ہیں, یہ کوئی پی ٹی آئی نے نہیں کیے, کہ ایڈیشنل 61 ملین پیپل ہیو بین pushed down below poverty line since 2022. یعنی 61 ملین, 6 کروڑ 1 لاکھ جو تھے آلریڈی, اس میں مزید اضافہ ہوا. 42.4%, almost half of the population, 110 تو اوور آل ہو گئی ہے. وہ سطح غربت پہ ہیں, یعنی آپ کا آدھا ملک, وہ آدھے ملک کی پاپولیشن وہ سطح غربت سے نیچے ہے. Sir, this is extremely alarming. A population of 225 million people, of which almost 50% is below the poverty line. اس ملک میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ اپنا مستقبل دیکھیں گے؟ یہ تو کوئی سب سہارن افریقہ ملکوں کی فگرز لگ رہی ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے سر. جب اتنے غریب پھر رہے ہوں گے تو آپ کا لا اینڈ آرڈر کیا ہوگا؟ وہ تو جس طرح فراز صاحب نے کہا نا, میں آنے والے زمانوں سے ڈر رہا ہوں فراز, کہ میں نے دیکھی ہیں آنکھیں اداس لوگوں کی. یہ صورتحال ہم نے, انہوں نے 80s میں 90s میں لکھا ہوگا یہ, اور اب یہ صورتحال ہم اپنے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب ایک تو ہے سطح غربت, دوسری ہے ان امپلائمنٹ, بے روزگاری. بے روزگاری 14 ملین یعنی 1.5 کروڑ مزید اضافہ ہوا ہے, جو کہ فاسٹسٹ ہے پچھلے 2 سالوں میں ہسٹری میں. یہ 22% ہے سر جو ان امپلائمنٹ ہے, 22%. ویری ویری الارمنگ, تشویشناک. اور پھر جو اس میں یوتھ ہے, جو کہ اس ملک کا مستقبل ہے, جس نے کہ آگے اس ملک کو لے جانا ہے, ان کی جو 15 سے 24 سال کے نوجوان ہیں
ان کی جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ ہے 29%, 29%. دس از اے ڈیڈلی کمبینیشن سر. ایک نوجوان جس کو کہ ملک میں مستقبل نظر نہ آ رہا ہو, غربت میں ہو, نوکری مل نہیں رہی ہو, تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ میں نے ساؤتھ امریکہ کی جتنی بھی موومنٹس دیکھی ہیں, گوریلا موومنٹس دیکھی ہیں, وہ بنیادی طور پہ اسی وجہ سے یہ گراؤنڈ تھے, فرٹائل گراؤنڈ, کہ وہ غلط راستہ اپنائیں. دس از اے کینن فوڈر فار آل دا رانگ ایکٹیویٹیز. اور ہم 29% سر, یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اتنی ہسٹری میں پاکستان کی یہ دیا ہے انہوں نے 2 سال میں ہمیں. یہ ہے ان کی ایکسپرٹیز جو کہ پچھلے 40 سال سے حکومت کر رہے ہیں, اور آج ملک کو کدھر لے آئے ہیں. بیکاز نہ کوئی ڈائریکشن ہے, نہ ویژن ہے, نہ پالیسی ہے, نہ وہ کمٹمنٹ ہے, نہ وہ لیجیٹمیسی ہے. دے آر فائٹنگ دیئر لیجیٹمیسی. جب وہ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ آپ میں نہ تو وہ موٹیویشن ہوگی, نہ وہ رسپانسبلٹی ہوگی, کیونکہ آپ تو اڑ کے آ گئے, بیٹھ گئے. آپ نے تو وہ جو ہوتا ہے نا دودھ, اس میں پانی ملایا, اور اتنا پانی ملایا کہ وہ دودھ نہیں رہا, وہ بس پانی پانی, اس کا تھوڑا سا ایک گرے سا رنگ رہ گیا. یہ حالت ہے. یعنی حد ہوتی ہے نا ہر چیز کی, کہ آپ کوئی ایسے اقدامات کریں. بھائی اس ملک نے, آپ تو اپنے پیسے ویسے باہر لے گئے, وہ ہم کیا کریں, پاکستانی عوام کیا کریں, میجورٹی وہ کیا کرے؟ ان کو تو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی, وہ تو ان کو ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے. یہ تو شکر ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے صحت کارڈ شروع کیا, جس کی وجہ سے لوگوں کو کم از کم صحت کا پرواہ نہیں ہے. پھر جب ایسی صورتحال ہوگی تو آپ کا جو جوان ہے یا وہ لوگ جو کہ پیسہ رکھتے ہیں وہ باہر جائیں گے, کوئی کشتیوں میں مر جائیں گے, کوئی راستے میں خوار ہو کے پکڑے جائیں گے, جیلوں میں چلے جائیں گے. آپ کے اپنے نیب نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ 27,000 فیملیز یا انڈیویجولز ہائی نیٹ ورتھ دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی کے لیے نکل گئے ہیں. یہ آپ کے نیب کے چیئرمین نے کہا تھا. 30 لاکھ کے قریب لوگ اس ملک سے چلے گئے پچھلے 2 سالوں میں. اگر آپ اندازہ کریں تو یہ تقریباً رف فگرز کوئی $50 ارب بھی ظاہر ہے کہ جو پیسے دے کے جاتے ہیں باہر, 40 لاکھ, 50 لاکھ, وہ تو آپ نے برین ڈرین بھی کر دیا, آپ نے فلائٹ آف کیپٹل کو بھی دیا, اور ملک جو ہے اسی پہ خوش ہے کہ جی وہ فورن ریمیٹنسز آ رہی ہیں. یہ وہی فورن ریمیٹنسز وہی لوگ بھیج رہے ہیں جس کو آپ نے پہلی دفعہ آ کے PDM 1 نے پہلی جو 2 قوانین منسوخ کیے, ایک تھا نیب لا اور دوسرا تھا کہ آپ نے اوورسیز کو ان کو ووٹنگ رائٹ سے محروم کیا. یہ آپ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو آ کے اپنے باپ دادا کی زمینیں بیچ کے چلے جاتے ہیں, اور ڈیڈ باڈی جب آتی ہیں ادھر آ کے دفن ہونے کے لیے آتے ہیں. یہ آپ کی قدر ہے ان کے لیے, وہی آپ کو بھیج رہے ہیں پیسے. وہ نہ بھیجتے تو آپ کی تو ایک نہ ایکسپورٹس ہیں, اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے 12%. واٹ از ٹو GDP؟ آپ کہتے ہیں جی 400 ارب کا ہمارا ہدف ہو گیا ہے. آپ اپنے ہمسایوں کو دیکھیں. ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود یور سیلف, ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود دا ورس. آپ اپنی دیکھیں, آپ سے افغانستان بھی, آپ کی اس کی کرنسی بھی آپ سے زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے, جو کہ پیٹیوں میں اپنے نوٹس لاتے تھے. یہ ساری صورتحال انتہائی تشویشناک ہے, اس کے ذمہ دار یہی ہیں. اور یہ آخری دھکا جو کہ انہوں نے دیا ہے, یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے جو کہ یہ پچھلے 40 سال سے کر رہے ہیں. اپنی جائیدادیں بنائی جاؤ, عوام کو مارو, مطلب ہے اپنے حالات پہ چھوڑو, اور ان کا جتنا خون آپ نکال سکتے ہیں وہ نکالیں. پینشنز کو بھی نہیں چھوڑا, پینشنز پہ بھی ٹیکسیشن کی ہے, ایک ایسا ایک رگما رول کیا ہے, ایک ایسا
ہیرا پھیری کی ہے کہ جس سے کہ نہیں بھی ہے اور ہے بھی. کنفیوژن, دے ایکسل ان اٹ. تو آپ نے تو کسی طبقے کو چھوڑا نہیں. آپ نے پچھلے سال ٹیچرز پہ ٹیکسز لگائے, اس سال بھی. پچھلے سال اسٹوڈنٹس کے پین, اسٹیشنری, اس پہ. آپ کو پرائیورٹیز نہیں پتا کہ اس ملک میں کتنے لوگ آؤٹ آف اسکول ہیں. 3.8 million or some figure, I may be incorrect. I'm sorry if I am. But massive number of children are out of school. آپ نے پینوں پہ, وہ اسٹیشنری کے, اس پہ, پینسلوں پہ, سب پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا. کچھ سوچا ہے آپ نے؟ That's why being a banker, being an ex-banker, I firmly believe, no pun intended, you're just like my brother. I know you much before you became the minister. You are an outstanding banker. Bankers are not cut out for economy. وہ 2+2 4 ڈپازٹ کیسے بڑھانے ہیں, پروفٹ کیسے بڑھانے ہیں, ان کا صرف یہی وہ ہوتا ہے. اکانومی میں آپ نے کو ریلیٹ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی ایکشن آپ کا ہے, اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا. بظاہر اس وقت اگر اچھا بھی ہو لیکن وہ نیگیٹو ہو سکتا ہے, اور جو آپ سمجھ رہے ہو کہ نیگیٹو ہے وہ الٹیمیٹلی پازیٹو ہوتا ہے. سو ہم نے بھی رکھا تھا. I have no personal وہ against anybody, but this is something that has been given to, because بینک سے قرضہ لیتے ہیں, بینکر اس کو مینیج کرتے ہیں. That's why we have most of our finance ministers as bankers. This is wrong, because جب تک آپ کو سوشل سیکٹر کا اور کو ریلیشننگ کا اندازہ نہیں ہوگا, جب تک آپ پولیٹیکل سوچ نہیں رکھیں گے, ویژن نہیں ہوگا, آپ صرف بکس کو بیلنس کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور وہ نظر آتا ہے اس بجٹ میں. پھر Please try to wind up. نہیں سر, ابھی تو I have to talk a lot. یہ سارا کچھ سر کیا ہو رہا ہے, probably آپ uneasy ہو گئے because I have started criticizing the government. Understandable sir, doesn't matter. ہم یہ جو ہے انسٹیٹیوشنل ڈکے, سر ادارے ڈس فنکشنل ہو چکے ہیں. اداروں نے جو ان کا جو اسپیشلائز کام ہے اس میں ہماری غلط پالیسیز کی وجہ سے, ہمارا لیک آف ویژن کی وجہ سے, ہماری انسینسٹیوٹی کی وجہ سے ہم نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے جس میں کہ ادارے, اب آپ دیکھ لیں نا سر, کیا امپورٹنٹ ادارے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کا اسٹیٹ بینک ہوتا ہے, ادارے تو سارے امپورٹنٹ ہیں. آپ کا جو اکانومی کے کانٹیکس میں, میں ایک اور ادارے کا نام لوں گا, آپ کی سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن ہوتی ہے, آپ کی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے. ان سب کا جو اہم ترین ہے, اسٹیٹ بینک, سی سی پی, جتنے بھی اور اکنامک ریلیٹڈ ادارے ہیں, وہ ان میں سے ایک سب سے زیادہ اہم ہے, وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اربوں کے فنڈز لیتا ہے, اس نے جو الیکشنز کرائے اس کا حشر آپ نے دیکھا. فریق بن گئے. الیکشن کمیشن کا جو مین کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے وہ ہے فری, فیئر, ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. میں سائنس کا منسٹر تھا, ای وی ایم ہم نے ڈیولپ کی عمران خان کی انسٹرکشنز پہ کہ مجھے 3 مہینے میں یہ چاہیے, بیکاز ہی وانٹس, کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اس ملک کی بیماریوں کی جڑ کیا ہے, اور وہ بیماریوں کی جڑ تھی کہ ہمیشہ ادھر ریگڈ الیکشن ہوئے ہیں. تو ہم ایک ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں جس سے کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ بھی ہو, ایکوریٹ بھی ہو اور ایکسیپٹیبل بھی ہو. جو ہارتا تھا وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا, جو جیتا ہے اس کی جو جیت ہے وہ کنٹروورشل ہو جاتی ہے. ہینس دے آر ناٹ ایبل ٹو پرفارم. لائک آر فرینڈز سٹنگ ان دا ٹریجری بینچز. الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کو اگنور کرتے ہوئے وہ ایک فریق بن گیا ہے.
پارٹیزن. ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن بیٹھے ہوئے ہیں. پرائم منسٹر نے ایک خط بھی لکھ دیا لیکن ڈیٹ نہیں لکھی کہ کب ہوگی یہ ان کی ناموں کی کمیٹی کی میٹنگ. یو ڈونٹ وانٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز بیکاز آپ کو پتا ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کی سیاست دفن ہو چکی ہے. نیا پاکستان بن چکا ہے. لوگ اب اس طرح نہیں رہے جس طرح کہ جی آپ نے جو بھی جس طرف ہانک دیا وہ ہانک جائیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آڈیسٹی دیکھیں کہ وہ سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز کو, سپریم کورٹ کی ڈیسیژن کو امپلیمنٹ نہیں کرتا. ریزرو سیٹس ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ڈینائی کیا جا رہا ہے ہماری ریپرزنٹیشن سے. آج یہ ہاؤس نامکمل ہے, شروع دن سے نامکمل تھا. آپ دوسرے صوبوں میں الیکشن کرا رہے ہیں. آپ خیبر پختونخوا کے ثانیہ نشتر کی سیٹ کا الیکشن نہیں کرایا. آپ نے باقی سیٹس کے الیکشن نہیں کرائے. یہ آپ کیا پروف کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یو کلیم ٹو بی ڈیموکریٹک. سر آپ تو رہے ہوئے ہیں بڑا عرصہ اس فیلڈ میں, ہم تو ریلیٹیولی بہت نئے ہیں. اس کو آپ کہتے ہیں, کس طرح سے آپ اگنور کرتے ہیں اپوزیشن کو, کس طرح سے حقارت سے آپ دیکھتے ہیں. یہ ڈیموکریسی ہے؟ کن چیزوں پہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو آپ مشاورت میں شامل کرتے ہیں؟ دیکھ لیں سر, ہمارا ایک سینیٹر ادھر ہی آ جائیں, ہمارا ایک سینیٹر اعجاز چودھری ہے, وہ پچھلے 1 سال سے ہم کہہ کے تھک گئے, خط لکھ کے پتہ نہیں کتنے گیلن سے اس پہ استعمال ہوئی ہے, اس کا کچھ نہیں ہے, اور ہو بھی گیا امپلیمنٹ نہیں ہوا. میں ادھر وقار مہدی صاحب نہیں آئے ہیں, آج کئی لوگ نہیں آئے ہیں آئے ہوئے ہیں بیکاز ان کو پتا ہے کہ ہزیمت اٹھانی پڑے گی. وقار مہدی صاحب بڑے ریسپیکٹیبل آدمی ہیں, مجھے نہیں پتا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, نظر نہیں آ رہے. لابی میں. اچھا, تو ظاہر ہے میں ادھر کی بات کر رہا ہوں کہ ایک پریویلیجز کی کمیٹی کا ہوا تھا, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. تو ہم کیا ہیں یہاں پہ, صرف ہم 26ویں ترمیم, پبلک آرڈر اور ججز کی وہ جو ہے وہ چیزیں ہم کرتے رہیں گے. یہ ہاؤس مطلب ہے کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ امینڈمنٹ بل پاس کرو جی, پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر بل پاس کرو جی, کیونکہ ڈنڈا کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس ممبر پہ ادھر سپریم کورٹ کے سامنے 25 لائرز کا اجتماع ہوا تھا, میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے مجھ پہ بھی وہ کیس کر دیا ہے, FIR میں میرا نام بھی ڈال دیا ہے. یہ قانون جس کو ہم نے بڑے فخر سے بنایا تھا, لا منسٹر صاحب چلے گئے ہیں, یہ ہر اس لا کی ایسی وکالت کرتے ہیں جیسے کہ ان کی کوئی پرسنل جائیداد ہو. یہ اینٹی پیپل, اینٹی پارلیمنٹیرینز لاز آپ نے بنائے ہیں. آپ نے 26ویں ترمیم سے آپ نے بالکل جوڈیشری کو ختم کر دیا ہے, کوئی فیصلے نہیں کرتا. مقدمات ہیں اس پہ اپیلز نہیں سنی جاتی. ضمانت کی جس میں کہ اسپیشلی جو رائٹ آف لبرٹی ہے, اس میں چھٹی کے دن بھی اگر ہو تو آپ کو سننا پڑتا ہے. خان صاحب کے کیسز ہیں, بشرا بی بی کے کیسز ہیں, وہ نہیں سنے جا رہے. 5 تاریخ, پھر 25 تاریخ, پھر 26 تاریخ. آپ مطلب ہے کہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا سر. کہنے کو آپ جو ہے تو بڑے آپ اشرافیہ کو آپ نے ہر قسم کی مراحت دی ہیں, لیکن وہ ہمارے جو ہیں وہ بھی باہر پھر رہے ہیں, ٹک ٹاکس بن رہی ہیں. ہر روز پرائم منسٹر صاحب ادھر سے ادھر چکر لگا رہے ہوتے ہیں. بھئی ملک کے لیے آپ نے کیا لائے؟ قرضے لائے ہیں, یہی ہے نا. دیٹس دا بیسٹ دیٹ یو کین ڈو. پھر کمنگ ٹو پاور سیکٹر. سر پاور سیکٹر میں جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ ایک انتہائی خطرناک لیولز پہ چلا گیا ہے, اور یہ نااہل لوگ, نااہل حکومت, انہوں نے اس کا طریقہ کیا نکالا ہے کہ جی اگر 2.4 ٹریلین ہے سرکولر ڈیٹ تو اس میں 1.4 ٹریلین کا ہم
کمرشل بینک سے قرضہ لے کر 15-16 بینکیں بیکاز انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا, ایک سنڈیکیٹڈ لون ہے, وہ لون لے کے اور سرکولر ڈیٹ, اور سرکولر ڈیٹ پے کریں گے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر اپنے خاص لوگوں کو پیمنٹس کی جاتی ہیں. تو آپ قرضہ لے کے اور اپنا سرکولر ڈیٹ کو نیچے لا رہے ہیں, اور وہ پیسے, اس کے سود کے پیسے کون دے گا؟ وہ ہم آپ سب دیں گے, پاکستان کے عوام دیں گے. بھائی کیوں؟ آپ کی نالائکی, آپ کی کرپشن, آپ کی پالیسیز کا نہ ہونا. کوئی اسٹرکچرل چینجز نہیں کیے اس حکومت نے پچھلے 3 سال سے. میں پاور سیکٹر کا ممبر ہوں, پاور سیکٹر پہ تھوڑا بہت کام بھی کیا ہوا ہے, لیکن آپ, یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے کہ قرضہ میں لوں, نااہل میں ہوں, کرپٹ میں ہوں, اور آپ پیسے میرے لیے ارینج کر دیتے ہیں, اور باقی پھر اس کا سود جو ہے تو وہ کریں, میں مزے کروں, میں اسی طرح چلتا رہوں. This is what Power Ministry is doing. Power Ministry has failed, miserably failed, like so many other ministries, which I am coming to the next one. انہوں نے کوئی بھی چینج نہیں کی. آپ مجھے بتائیں, جو ایک مارکیٹ کا ایک وہ تھا, کمپیٹیٹیو مارکیٹ کا, جس میں کہ کمپیٹیٹیو طریقے سے بجلی کی فروخت ہونی تھی, اس کا کیا ہوا؟ زیرو ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. چل رہے ہیں اسی طرح سے, بیکاز اس سے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کا کام ہو رہا ہے, ان کا مال بن رہا ہے. تو کیوں کریں گے وہ ٹھیک؟ قانون ہم نے بنا دیا تھا 5 سال پہلے, 4 سال پہلے ہماری حکومت میں, وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. کہتے ہیں جی سب چیز تیار ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ کی پرائیویٹائزیشن اس منسٹری کو تو بند کر دینا چاہیے. نہ آپ نے اپنے بجٹ میں پرائیویٹائزیشن پروسیجرز لکھی ہیں, بہت ہی پالٹری قسم کے لکھی ہیں, ابھی 87 بلین اور سم تھنگ. پرائیویٹائزیشن آپ ایک پرائیویٹائزیشن کر چکے ہیں, کر سکے. آپ نے PIA کی ہمیں شرما دیا. 10 ارب روپے کی بڈ آئی, ایک بگ وہ کسی پراپرٹی ٹائکون کی تھی. آپ نے ڈسکوز میں, فیصل آباد کے ڈسکوز کو پرائیویٹائزیشن کے لیے وہ کیا, آپ کو ایک گاہک ملا. وہ بھئی آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے, آپ کے ہاں ماحول نہیں ہے, آپ کے ہاں رول آف لا نہیں ہے, آپ کے ہاں کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, عمل درآمد نہیں ہے. آپ ایک ایسا ملک بن چکے ہیں جس میں کہ کون کیوں انویسٹ کرے گا؟ جب تک فورن انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. ہمارے ساتھ والے ملکوں میں پتہ نہیں 119 بلین کی, اس سے بھی زیادہ کی فورن انویسٹمنٹ, ہمارے ہاں 12%. بھئی جو لوگ یہاں کے ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ باہر والوں کو تو چھوڑیں. پھر PSDP میں 1 کھرب روپے رکھا گیا ہے, جو ظاہر خرچ نہیں ہوگا, یہ ویسی دکھاوے کے لیے کیا گیا ہے. اس میں خیبر پختونخوا کو بری طرح سے اگنور کیا گیا ہے. وہ صاحب, وہ منسٹر جو کہ ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں, کبھی اڑان پروگرام کر دیتے ہیں, کبھی ویژن فلانا فلانا, وہ زیرو ککھ نہیں پتا اس بندے کو. پچھلے 20 سال سے وہ اس منسٹری میں ہے, آ کے مختلف جگہ پہ چورن بیچتا ہے, اس کو تو اب کوئی سنتا بھی نہیں ہے, نہ اس پہ بلیو. اب یہ اڑان پروگرام, نام کیا دیکھیں جی, اڑان, یہ تو شرمان ہے ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں. تو کوئی انہوں نے PSDP ایک فرسودہ نظام ہے, اس میں کوئی امپرومنٹ نہیں ہوئی, کوئی اس پہ بہتری نہیں آئی, غلط پرائورٹیز ہیں. اور اس میں بھی اس وقت ہمارا پانی کا کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے چیئرمین صاحب. آپ کے PSDP میں کوئی 166 ارب روپے رکھے گئے ہیں پانی کے لیے, which includes dams and projects like that. Whereas آپ نے روڈز کے لیے 277 ارب, اچھا وہ 13% ہے of your 1 trillion. اور جو روڈز کے لیے آپ نے رکھا ہے, بیکاز روڈ بنانا تو بڑا ایک لوکریٹو بزنس ہے نا جی, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, ہم سب کو پتہ ہے. اس کے لیے 277 بلین, 24% آف دا بجٹ آف دا 1 ٹریلین. تو پرائرٹیز کدھر ہیں؟ ہمیں یہ سارا پیسہ انویسٹ میجورٹی کرنا چاہیے تھا ڈیمز کی واٹر سٹوریج کے لیے, ڈیمز کے لیے. ہم نے تو اپنے وقت میں ڈیمز شروع کیے تھے, اور الحمدللہ وہ کام ابھی ان پہ چل رہا ہے, باوجود اس کے کہ مشکلات کریٹ کر رہے ہیں. لیکن
پیتھیٹک. پاکستان کا جو سب سے بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو پی ایچ ڈی کا منسٹر ہے وہ موصوف رہ چکے ہیں، جن کو کہ سب لوگ جانتے ہیں. ان کا کام ہے سب چیزوں پہ بات کرنا، خیالی پلاؤ پکانا، عمل زیرو. پھر لاسٹ پوائنٹ، ایف بی آر. سر ایف بی آر کو ایسی ڈریکونین پاورز دے دی گئی ہیں جس سے کہ آپ کا جو بزنس ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس، ہمارے ہاں تو ہر وہ کام کیا جاتا ہے جس سے کہ عوام کو تکلیف ہو، عوام خوار ہو، عوام چکر لگائے، اس دوران میں پھر پیسے بن جائیں ان متعلقہ افسران کے. ایف بی آر نے جو ڈریکونین لا کیا ہے جس میں کہ آپ نے انویسٹمنٹ کو بھی ختم کر دیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا کیا انہوں نے. ادھر کوئی بیٹھا ہی نہیں ہوا تو اس کس کو سنائیں گے آپ؟ کون جواب دے گا؟ یہ تو حالت ہے، نہ فائنانس منسٹر ہے، نہ لا منسٹر ہے، نہ ادھر پارلیمنٹری منسٹر کدھر ہے؟ وہ تو ابھی کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. آپ سر ان کو نوٹس دیں کہ یہ کیسے نہیں آ سکتے. اس ہاؤس کی توقیر کا حفاظت آپ نے کرنی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی بیٹھا ہی نہیں ہوا. ایف بی آر کا بتاتے کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی جب بھی کوئی بڑی ٹرانزیکشن ہوگی اس میں ایف بی آر کا، جس کو وستو بوئنو کہتے ہیں، کی اپروول لینی پڑے گی. اب کوئی ایک بندہ ہے باہر سے بھیجتا ہے پیسے اس کو اپنی فیملی کو کہ گھر خرید لو، وہ جناب وہ کہیں گے جی اچھا آپ ادھر سے جا کے وہ لیں، وستو بوئنو لیں، اپروول لیں. آپ نے کمشنرز کو امپاور کر دیا ہے کہ وہ اکاؤنٹس فریز کر سکیں، وہ بندے کو گرفتار کر سکیں. یہ صرف ڈنڈا ماری سے نہیں ہوگی اکانومی ٹھیک، یہ ہوگی پالیسیز کی وجہ سے، یہ ہوگی ڈائریکشن کی وجہ سے، ویژن کی وجہ سے. عوام کے ساتھ درد رکھنا، یہی عوام ہے نا جو کہ جن کی وہ بنیاد پہ آپ یہاں پہ آتے ہیں. انہی کا آپ نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، ان کی زندگیاں آپ نے اجیرن کر دی ہیں. خون کا ایک ایک قطرہ آپ ان سے چوز کر رہے ہیں. ان کے لیے 2 وقت کی روٹی امپاسبل ہو گئی ہے، اور ہم یہاں پہ ٹھنڈے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے مزے کر رہے ہیں. ایف بی آر از اے فیلڈ اینٹی. ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ صرف اپنے لیے 1000 گاڑیاں لے سکتا ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا. ٹیکس جی ڈی پی ریشو وہی 10%، 9%، پتہ نہیں یہ بھی کتنی ریئل ہے. ہم نے ان سے فائنانس کمیٹی میں کمٹ کروایا تھا. سلیم آنڈی والا بھی نہیں ہے فائنانس کے وہ چیئرمین ہے. کچھ تو وہ احساس ہونا چاہیے، لیکن دے نو کہ اس جھوٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. وہ یہ جو فسٹ فگرز ہیں اس کو وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے بھاگ گئے ہیں سارے. اب کہیں گے کہ جی ہم تو ادھر نیشنل اسمبلی گئے تھے. وہ بھائی مقابلہ کرو. آپ لوگوں سے بھی یہ ہم کہتے ہیں، یہ آپ کا بھی ملک ہے، آپ کے بھی ووٹرز ہوں گے. بہت کم رہ گئے ہیں لیکن پھر بھی گھر والے تو ووٹ دیتے نہیں ہیں، باقی کیا دیں گے. آپ لوگ کچھ رحم کریں. بڑا اس ملک نے آپ کو دیا، آپ نے بڑی عیاشی کی ہے. پارلیمنٹری گھر والے ووٹ نہیں دیتے. چلے سر آپ وہ ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جو بھی آپ وہ کریں. تو ہمارا جو ایف بی آر کو جو جس طرح سے ویپنائز کیا گیا ہے، دیٹ از انپریسیڈنٹڈ. یہ ایک سوچ آ گئی ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے ڈنڈے سے کرنا ہے. اس حالت تک آپ لائے ہیں ہمیں. ہم ایک ریوڑ کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں ہانکا جا رہا ہے. ہم ہر اس کو اپنے ادارے کی عزت اور توقیر جس سے کہ بینیفٹ کرتے ہیں ہم سب لوگ، یا اگر اس کی بے عزتی ہوگی تو ہم لوگ، ہماری بھی بے عزتی ہوگی. کوئی ہمیں اہمیت دے گا بھی نہیں اور دینی بھی نہیں چاہیے، بیکاز ہم نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے تو یہاں پہ 26ویں ترمیم پاس کی ہے. ہم نے تو یہاں پہ اسلام آباد کا پبلک آرڈر کا بل پاس کیا ہے. ہم نے تو ججز کے لیے لیجسلیشن کی ہے. ہم تو ایک خاص مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ہمارا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں عملی طور پہ. اس سے سر یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے سر. جب آپ جاتے ہیں اور ایک بندے کے پاس روٹی نہیں ہے، دوسرا کر کے چلتا ہے اپنی ایک 15 کروڑ کی 20 کروڑ کی گاڑی پہ.
یہ سر اس طرح کی ڈسپیرٹی یہ ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن اتنی ڈسپیرٹی جو کہ غریب اور جو اشرافیہ ہے، یہ 1% سے زیادہ لے کر 4-5% تک لوگ ہیں جو کہ یہ سارے چیز بینیفٹ کر رہے ہیں. 95% عوام وہ خوار ہو رہی ہے. مڈل کلاس اور لوگ غریب لوگ ان کا کمر توڑ دی ہے. ان کو ہم نے ان کی جو سفید پوشی تھی وہ بھی ہم نے ختم کر دی ہے، ان کو برہنہ کر دیا ہے اپنی پالیسیز کی وجہ سے، اپنے انڈیفرنس کی وجہ سے. خیبر پختونخوا سر یہ ایک پروونس ہے جو کہ پاکستان کا حصہ ہے. یہ وہ حصہ ہے جس نے کہ ہمیشہ پچھلے 40-50 سال سے اس ملک کو ڈیفینڈ کیا. 79 2001 ٹل ناؤ ہمارا کلچر ڈسٹرائے ہو گیا، ہماری اکانومی ڈسٹرائے ہو گئی، ہماری شناخت ڈسٹرائے ہو گئی. لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گئے. ہر طرح کا برا کلچر اس میں انٹروڈیوس ہوا، ڈرگز کا، گنز کا. کسی کو پرواہ نہیں کیونکہ ڈالرز آ رہے تھے. اس صوبے کے بقایا جات جو کہ ہائیڈل پروفٹ کی صورت میں، جو کہ ہمارے جو بجٹ کے جو NFC ایوارڈ تھا اس میں جو فاٹا کے ساتھ، یعنی وہ ایک حصہ فاٹا کا جس کے کہ 25ویں ترمیم کے ذریعے ان کو آپ نے جو مراد دی تھیں وہ بھی آپ نے یونیلیٹرلی واپس لے لیے بغیر کسی اس کے. بھئی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کو یہ چیزیں آپ نے کرنی ہوں گی. آپ جو ہے تو ان سے یہ مراد بھی آپ نے لے لی. پولیٹیکلی اسپیکنگ کیوں اس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے؟ ہم تو یہی کہیں گے، اور یہ ایکچولی ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کیوں ووٹ دیا. ہمارے سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں ہے. ہمارے 12 سینیٹرز اس وقت نہیں ہیں. اور اگر آپ نے، اور یہ کانسٹیٹیوشن میں اس پہ تقریر کر چکا ہوں، یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے جس میں ہم سب حصہ دار ہیں. یہاں پہ منافقت اس حد تک کی ہے کہ جب ریزولوشن ہم نے یہاں پہ جمع کرایا کہ جی آپ ہمارے ادھر خیبر پختونخوا کے سینٹ کے الیکشن ہونے چاہیے، اچھا لاء منسٹر صاحب آ گئے، وہ ہمیشہ یہ جواب دیتے ہیں کہ جی یہ سب جوڈس ہے. اگر وہاں پہ سب جوڈس ہے ریزرو سیٹس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں، تو بھائی پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں ان کی ریزرو سیٹس نہیں تھیں. آپ صرف خیبر پختونخوا کو، بیکاز آپ کو پتہ ادھر آپ کو ایک ووٹ نہیں مل رہا تو آپ اس لیے الیکشن نہیں کرا رہے. لیکن یہ بھول رہے ہیں آپ کہ یہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. نو نتھنگ از سپیریئر. کورٹس بھی سپیریئر نہیں ہے. ایوری بڈی کمز انڈر دا کانسٹیٹیوشن. یو ہیو نو لاجک، نو ایلیبائی ٹو ٹیل اس کہ جی یہ سب جوڈس ہے. اگر ہے تو پھر باقی صوبے اس سے مبرہ ہیں. ہمارا الیکشنز آپ کو کرانا ہوگا اور ایک اور کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہوگا جن کی ٹرم 6 سال ہوتی ہے، وہ جو ہے تو 5 سال اور ابھی تو 4 سال اور 8 مہینے 9 مہینے اس طرح کا رہ گیا ان کا ٹینیور. کون ذمہ دار ہوگا؟ کون جواب دے گا؟ کون اس کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی جواب دے گا؟ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ من پسندی سے آپ یا تو کانسٹیٹیوشن ہے یا نہیں ہے، یا اٹ شوڈ بی ایبروگیٹڈ. اگر تو ہم نے اتنی وائلیشن کرنی ہے اس کی اور سو بلیٹنٹلی، تو پھر ضرورت کیا ہے؟ ہم کیوں حصہ دار بنے اس کے؟ یہ ہاؤس حصہ دار بنا ہے، وہ جو ساتھ میں ہاؤس ہے، اپر ہاؤس، لوور ہاؤس ہے، وہ بھی اس کا حصہ دار ہے اس ساری کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز کا. الیکشن کمیشن ہے وہ الیکشن نہیں کرا رہا. آپ کہتے ہیں ہم نے تو لیٹر لکھ دیا ہے. سر ادھر میرے ساتھ یہ کمٹ کریں کہ ہم ریزولوشن لائیں گے منڈے کے دن کہ ہمارے سینیٹرز کا الیکشن کرایا جائے. آپ ادھر ادھر بھاگتے ہیں. منافقت ہے. کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیوں نہیں خیبر پختونخوا سے آپ سینیٹرز کو آنے دیتے؟ اسی طرح کا سلسلہ رہا تو 2027 میں اس ایوان میں خیبر پختونخوا کی ریپرزنٹیشن 0 ہو جائے گی.
زیرو. آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایک فیڈریشن کی طرح رہے؟ کیا کچھ نہیں کر رہے آپ ہمارے ساتھ. آپ نے ہمارے فائنینشیل اس کو نہیں وہ کیا، ریکگنائز کیا. NFC ایوارڈ میں آپ نے جو فاٹا کے لوگ تھے ان کو آؤٹ کر دیا. آپ نے نہیں کیا. آپ پینلائز کر رہے ہیں، آپ وکٹمائز کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کو. ہم آج بھی ادھر جنگ لڑ رہے ہیں دہشت گردی کی. یہ اینڈ مائی لاسٹ پوائنٹ فائنلی، دیکھیں سر، جو اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں کہ جی اسٹیبلٹی آ گئی ہے، اسٹیبلٹی وداؤٹ گروتھ از نو اسٹیبلٹی. گروتھ ہوگی تو لوگوں کو جابز ملیں گے، اکانومی پھیلے گی، ملک میں خوشحالی آئے گی. سب سے زیادہ امن قبرستان میں ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی بس اسی طرح ہی چلتا رہے، اسٹیبلائز ہے معاملہ، تو وہ پھر اس سے زیادہ اسٹیبلٹی قبرستان سے زیادہ کدھر نہیں ہوتی ہے. وائبرنٹ سوسائٹیز، وائبرنٹ اکانومیز میں آپ کو رسک بھی لینے ہوں گے، آپ کو مارکیٹ میں انویسٹ کرنا چاہے گا. آپ انڈسٹری میں دیکھ لیں، لون آپ کے جو لون ہیں، بینکس کے لون ہیں، وہ نیچے جا رہے ہیں. لوگ کوئی بورو نہیں کر رہا، انویسٹ نہیں کر رہا. تو ایسے حالات میں ہمیں بڑا مستقبل پہ بڑے ہم بہت زیادہ تشویشناک ہیں بحیثیت اپوزیشن، بحیثیت پاکستانی. اور صرف یہ کافی نہیں ہے کہ میرا خرچہ پورا ہو رہا ہے، کیونکہ میرا خرچہ پورا ہو رہا ہے تو 10 اوروں کا نہیں ہو رہا، اور وہ 10 لوگ پھر مجھے ہی دیکھیں گے. سو اٹ ہیز بیکم ویری ڈینجرس چیئرمین صاحب، جس میں قانون ہے ہی نہیں، عدالتیں انصاف نہیں فراہم کر رہی. عمران خان 2 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. بھئی جرم کیا تھے اس کے؟ اس کو آپ ڈیو پروسیس دیں. آپ نے پولیٹیکل کیسز بنائے ہیں اس پہ 100%، اور باقی لیڈرشپ پہ آپ اس کو ایک ڈیو پروسیس دیں. آپ اس کی فیملی کو، کبھی ہوا ہے آپ کتنا عرصہ ہو گیا سیاست میں، فیملی اس کو کبھی وہ کیا گیا ہے، جیل میں ڈالا گیا ہے جسٹ بیکاز کسی کی بیوی ہے؟ بشرا بی بی کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس پہ آپ سختیاں کر رہے ہیں اس گرمی میں. لیکن وہ اس میں آپ ہر ایک سبجیکٹ کی بات کر سکتے ہیں سر. وہ میرے 2 منٹ ہے سر بس، اور زیادہ نہیں بولوں گا. کہ جناب علی، عمران خان جب تک جیل میں ہوگا ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اگر آپ اس ملک میں اسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں، ایک ایسا لیڈر جو کہ اکٹھا کر سکتا ہے عوام کو، چاروں صوبوں میں اس کی نمائندگی ہے، اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا چیئرمین ہے، آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اس کے مقدمات نہیں سنے جا رہے. جہاں پہ بیلز ہوتی ہیں وہاں پہ نہیں سنے جا سکتے، اور لا منسٹر صاحب بتائیں گے کہ یہ ایک ایسا آپ کا ایک رائٹ ہے جو کہ آپ کسی سے چھین نہیں سکتے ہیں. لیکن آپ نے اس کو وکٹمائز کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کی بقا، ملک کو چھوڑیں، ملک کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کی بقا اگر وہ شخص اندر ہے تو اندر رہے. یہ آپ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ آپ جمہوریت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ آپ ہیومن رائٹس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور آپ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں. تو عمران خان کو فوراً رہا کرنا چاہیے، اور یہ سارے پولیٹیکل کیسز چلتے رہیں. عدالتیں تاریخیں لگائیں، مقدمات سنیں اور قانون کے مطابق فیصلہ دیں. سارے کیسز زیرو ہو چکے ہیں. 1-2 ہے القادر کا ہے، وہ بھی ایک ایسا کیس ہے کہ جس کی کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. کچھ تو انہوں نے جھوٹ بنانا تھا، لیکن جھوٹ بھی اس طریقے سے بھونڈے طریقے سے بنایا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ ہے 171 ملین پاؤنڈ. وہ پیسے آپ دانش یونیورسٹی میں استعمال کر رہے ہیں، تو کس کا کرپشن ہوا؟ کہاں گئے پیسے؟ تو اس لیے سر میری یہی آخری وہ ہے کہ اگر آپ اس ملک میں نارمل سی لانا چاہتے ہیں، اسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ فائنینشیل گروتھ لانا چاہتے ہیں، تو آپ عمران خان کو رہا کریں، اور ان کے اس کے بنائے جو سیاسی بنیاد پہ کیسز بنائے ہوئے ہیں ان کو آپ ختم کریں. تھینک یو ویری مچ. وہ دیں گے. حملہ کر دیا عالم اسلام پہ، یہ خطے پہ حملہ ہے سر. آج بجٹ کو پھر برا بھلا کہنے کے، آج اس پہ بات کریں سر. ہماری
सलामती भेज चले। वो उसकी तैयारी हो रही है।